ایک ہے شیخ کہ ایک بندہ سیٹ ہے، کیریئر میں سیٹ ہے، ہر چیز میں ہے، اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور اچھی یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو پرسنل سنز ہیں، جو گناہ ہیں، وہ کر کے یعنی توبہ بھی کی، پھر دوبارہ ہو گیا. تو وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہمارا نا اب نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں نا نماز پڑھ کے بھی ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے پڑھ تو لی، لیکن کون سا چھوٹ جانا اس سے گناہ، اللہ معاف کرے. ایسی سوچ آتی ہے کہ جب میں نے دوبارہ اسی گناہ میں چلے جانا ہے تو پھر اس کا بھی کیا فائدہ. تو یہ تو میرے خیال بہت بڑا وسوسہ ہے کہ ایک وہ اچھی چیز کر ہی رہے ہیں، شیطان اس سے بھی ہٹا رہا ہے. اس پہ میں چاہوں گا ضرور آپ تبصرہ کریں. اس دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دو دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک دشمن ہے جو اندر ہے انسان کے، صحیح، وہ ہے انسان کا نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء. بالکل. جو نفس ہے وہ ہمیشہ آدمی کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. اچھا، باقی تو لے کے جاتے ہیں. دوسرا دشمن ہے شیطان، اور شیطان اس قدر خطرناک دشمن ہے نظر بھی نہیں آتا، اور وہاں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہوا داخل ہو جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. جس طرح خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے. تو وہ یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے، یہ انسان کو پریشان بھی کرتا ہے، انسان کو مایوس بھی کرتا ہے. اور اس کے جو سٹیپس ہیں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو مایوس اور پریشان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ نہیں فرمایا ولا تتبعوا الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ قدم بقدم آپ کو مایوسی کی طرف، اندھیرے کی طرف، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک دم اگر کہے کہ یہ فلاں برائی کرو، کوئی شخص اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو. اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے. جو پہلا سٹیپ بتاتا ہے تو انسان اس کو جائز سمجھ رہا ہوتا ہے، یا کم از کم اس کو بہت ہی چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کرنے سے کوئی حرج نہیں. تو سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں. اور جب ہمارا نوجوان اس میں پڑھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، تو پھر اگلا سٹیپ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، پھر اس کا اگلا سٹیپ، پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ برائی کی طرف پھسلن ہے، برائی کی طرف اترائی ہے، اس کی طرف پھسلن ہے. آرام سے انسان پھسلتا چلا جاتا ہے. اور جو نیکی ہے اس کی طرف چڑھائی ہے، اور اس کی طرف بڑی مشکل سے جانا پڑتا ہے، اور مشکل لگتی ہے، محنت لگتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت ہے اس کے گرد جو باڑ کی گئی ہے، وہ جو نفس کو کام ناپسند ہوتے ہیں، مکروہات نفس، یعنی حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جہنم کے گرد جو باڑ ہے وہ ان باتوں کی ہے جو انسان کو اچھے لگتے ہیں، مرغوبات نفس، شہوات نفس. جو اچھے لگتے ہیں وہ پھسلا کے جہنم میں لے جاتے ہیں. جو محنت کر کے جو اچھے نہیں لگتے، کتنا مشکل ہے آپ فجر کے وقت سردیاں ہوں اور فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہو، سردی میں باہر نکلنا ہو، مشکل لگتا ہے. تو مشکل کام جو ہیں یہ سارے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، جو نفس کو اچھے نہیں لگتے. لہٰذا یہ جو میں اسی لیے عرض کرتا ہوں، یہ اوپر چڑھائی ہے اور گناہ کی طرف اترائی ہے. لہٰذا تھوڑا سا انسان اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑے تو یہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. ہمارا جو آج کا نوجوان ہے یہ محنت کرنا نہیں چاہتا. اس کی سب سے بڑی، میں واللہ عالم، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے جو آج کے نوجوان اور اس نسل کی جو سب سے بڑی بات، یعنی بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات یوں کہہ لیں جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہ ہے گیو اپ کر دینا. یہ گیو اپ بڑی جلدی کرتا ہے، یعنی محنت کر کے اور جلدی کے چھوڑ جاتا ہے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا. اور یہ یقین کریں، میں نا پہلے بھی شاید میں نے کبھی آپ کو یہ واقعہ سنایا ہو کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے اردو بازار جانا تھا، اور اردو بازار گیا اور اس کو میں نے کہا کہ تم یہاں پہ میٹرو بس پہ بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کے اتر جانا. اس نے نہیں، میں گاڑی پہ جاتا. گاڑی پہ گیا، 2.5 گھنٹے بعد واپس آ گیا اور اس نے کہا جی مجھے اردو بازار نہیں ملا. اچھا، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب میں اس سے پوچھتا رہا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو بازار مجھے نہیں ملتا تو وہ کیا موقع تھا، آپ کا کیا خیال تھا کہ ادھر ادھر چلا گیا؟ اردو بازار تو وہیں تھا. بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی، ٹریفک زیادہ ہوگی، مشکل لگی، گاڑی کہاں کھڑی کروں گا، کیا کروں گا، اتر کے پوچھا بھی نہیں. اور اس نے پریشانی میں اس نے کہا چھوڑو یار، پھر کبھی دیکھیں گے، کتابیں لینی ہے نا تو پھر لے. گیو اپ کر دیا. تو یہ جو گیو اپ کر دینا ہے، مشکلات کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، یہ جو گیو اپ کر دینا ہے، یہ ہمارے اس نسل کے اندر آیا کہاں سے واللہ عالم. لیکن میں اس کو لنک کرتا ہوں کارٹون کے ساتھ. جو کارٹون نسل ہے نا، یہ ان کو گیو اپ کر دینا، کارٹون سے ان کی مینٹلٹی ڈیولپ ہوئی ہے. اور کارٹون کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پورا سین جاتے جاتے ایک دم ختم ہوتا ہے، اور پھر وہ جو مر چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جو ختم ہو جاتا ہے وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسی نسل تیار ہوئی ہے جس کو پتہ ہے، ذہن سازی ہوئی ہے کہ جو ہی آپ گیو اپ کریں گے تو ونس اگین سٹارٹ ہو جائے گا.
تو نو پرابلم. تو وہ زندگی کو بھی اسی طرح لیتے ہیں جیسے کارٹون چل رہا ہے اور یہ گیو اپ کر دیں گے دین واٹ ہم پھر سے شروع کر لیں گے. یہ میرا خیال ہے واللہ عالم. ہو سکتا ہے میں نے تو عرض کیا کہ شاید میری بات غلط ہو بلکہ اللہ کرے میں غلط ہوں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کارٹون ہے اور کارٹون نسل ہے, گیمز ہیں, ہر چیز ہے. ہر چیز کے اندر آپ اس کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو آپ ختم کر کے فیل ہو کے ناکام ہو کے آپ اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں. لہٰذا مینٹیلٹی ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کوئی بات نہیں, کسی موقع پر اگر نہیں ہوتا تو گیو اپ کر دے, دوبارہ کر لیں گے. ڈیورسز بھی اسی لیے, ساری چیز زندگی جو ہے وہ کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے. ہر چیز دوبارہ ہو جائے گی, بیوی بھی دوبارہ مل جائے گی, نئی شادی کر لیں گے, کوئی بات نہیں, پھر معاملہ ہو جائے. یہ جو ایک نئی نسل کے اندر یہ چیز ہے, اس نے پھر یہ کیفیت, یہ ذہنیت بنائی ہے کہ اب وہ گناہ تو چھوڑنا نہیں ہے, وہ تو مجھ سے چھوڑا جانا نہیں ہے. گیو اپ ہے نا, اس میں بھی مشکل کی طرف نہیں جانا. گناہ چھوڑنا مشکل ہے, جس کا انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو ایڈکشن کو چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے. لہذا وہ تو چھوڑنا نہیں ہے, لہذا نماز بھی پڑھ کے کیا کرنا ہے. لہذا مشکل جو ہے, اس مشکل میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ نہیں کرنا. اور چاہے کوئی کسی بھی فیلڈ میں کوئی کام کر رہا ہے, واللہ عالم, مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے اور یہ مختلف طرح کے حالات اور مختلف طرح کے جو براٹ اپ ہیں, اور براٹ اپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی نیک بچہ ہے اور چاہے کوئی برے ماحول میں پیدا ہوا ہے, اور جو جہاں بھی براٹ اپ اس کا ہوا ہے, کارٹون تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بے ضرر سمجھتے رہے ہیں, اور بے ضرر سمجھ کے مائیں جو ہیں بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیتی تھی. اب تھوڑا تھوڑا شعور ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اب بہت سارے والدین اپنے بچوں کو اسکرین سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی اویئرنیس ہے. اگر یہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے تو بچوں کو جتنا زیادہ اسکرین سے دور رکھیں گے, امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے پازیٹیو اثرات بچوں کے اوپر ہوں گے, اور جب یہ نوجوان بنیں گے تو ان کے اندر وہ والے پرابلمس نہیں ہوں گے جو ہم اس وقت اپنے نوجوانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں.